سورہ یونس آیت نمبر 53 تک بات ہو چکی ہے. تذکرہ چل رہا تھا کہ قرآن کریم جو آپ پیش فرما رہے ہیں کیا یہ حق ہے، اور جو دعویٰ ہے قیامت کے دن کا کیا یہ سچ ہے؟ جواب میں کہا گیا تھا کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے کہ وہ سچ ہے اور درست ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکنے والے ہو اللہ کو. یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی کسی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اس عالم کی بے بسی کا تذکرہ کیا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. اس ایک ٹکڑے میں انسان کی ساری بے بسی جمع کر دی گئی ہے. مفہوم اس کا یہ ہے اگر ان انسانوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے زمین بھر کر ان کے پاس سونا چاندی میسر ہو تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ کے دے دینے کو تیار ہوں گے، لیکن زمین بھر کر سونا چاندی اولاً تو ان کے پاس ہوگا نہیں. یہ بفرض محال ہے. سپوز یہاں تو ایک گھر ہے مشکل سے، لیکن فرض کرو اگر ان کے پاس زمین بھر کر پورا سونا، زمین بھر کر چاندی، زمین کے سارے اثاثے اور زمین کے برابر دنیا کے ساز و سامان سب اس کی ملکیت میں ہوں، تب بھی عذاب الہی کو دیکھ کر وہ فدیہ میں دینے پر تیار ہوگا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یا تو اس کے پاس زمین کے برابر سونا چاندی ہوگا نہیں، اور نمبر 2 پہ اس دن فدیہ قبول کیا جائے گا نہیں. دو وجہ ہیں. یہ مضمون کئی آیتوں میں آ چکا ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے. ترجمہ کے ساتھ دیکھیں. ولو اور بفرض محال اگر. لو کے معنی اگر. سپوز. انا بے شک. لکل نفس ہر نفس کے لیے، یعنی ہر جان کے لیے، ہر شخص کے لیے. ظلمت جس نے ظلم کیا. ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے ہو. لفتدت بھی تو ضرور بھی ضرور وہ فدیہ دے دے گا اس کے بدلے میں اپنے جان کو بچانے کے لیے. دوسری آیت میں آیا ہے ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے. وہاں صاف صریح اعلان ہے لن تقبلا اور لن یقبلا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو دو وجہ سے. ایک تو قبول نہیں کیا جائے گا ذرے فدیہ. واتقوا یوما، ایسے دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی کے جان میں کام میں نہیں آئے گا، اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. تو اس آیت میں ساری بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر وہ انسان جس نے ظلم کیا ہے زمین کو بھر کر فدیہ دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جبکہ دیکھیں گے عذاب کو. سامنے عذاب ہوگا، اس ندامت کو وہ دل میں چھپائیں گے. ہائے ہم نے دنیا میں کیا کمایا، اور ہم نے دنیا میں سارے اوقات کس کام میں لگا دیے. آج سارا مال دولت جس کی خاطر شب و روز ہم نے کوششیں کی تھی، یہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں کارگر نہیں ہو رہا ہے. اس طرح ندامت دل میں آئے گی. وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ان پر ظلم کیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ظلم کی نفی کیا ہے قرآن کریم نے۔ کھجور کی گٹھلی پر چھلکا ہوتا ہے گودے کے اندر، جسے فتیل کہا ہے، فتیل کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں نقیر کہا ہے، وہ جو گڑھا ہوتا ہے اس کو نقیر کہا ہے، گڑھے کے برابر بھی عذاب پر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا آگاہ رہو، یعنی یہ بات ذہن نشین کر لو، الا یاد رکھ لو، ان للہ بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اس کو یاد رکھ کر چلو۔ جو بندہ مومن اس بات کو ذہن نشین کر لے گا کہ میں بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہوں، میری اولاد بھی، میرا مال بھی، میری جائیداد بھی، میری خواہشیں بھی، تو وہ اپنی انا کے بجائے اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہے کروں، قوم شعیب نے ایسا ہی تو کہا تھا، ہماری ملکیت ہے، ہمارا مال ہے، ہماری خواہش کیوں نہ چلے، ہم اپنے مال کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، سب عطائی ہے، اور یہ وقت معینہ تک کے لیے ہے، مستعار تمہاری حیات ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں چیزیں ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی وعدہ نہ پورا کرے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وعدہ خلافی کرنا کوئی اچھا وصف نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی امید کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہر وعدے سچے ہیں، ان وعد اللہ حق۔ اور حیرت ہوتی ہے جب وہ آیتیں سامنے آتی ہیں، شیطان بھی بروز محشر کہے گا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ شیطان بھی اس دن دہرائے گا۔ اس کی یہ تقریر سورہ ابراہیم پارہ 13 میں درج کیا ہے اللہ نے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ جو کیا تھا وہ سچ کیا تھا، اور جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ یہ بھی وعدے کی تقریر درج کیا اللہ نے۔ تو الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ ایک دن مقرر ہے حساب کا، اچھے کو اچھائی اور برے کو برائی، سزا اور جزا دونوں ملنے والی ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچ ہے۔ جو اس کو اس وعدے پر یقین ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے۔ ہوا وہی، یحیی وہی جان ڈالتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، یعنی جان نکالتا ہے۔ تو جان ڈالنا، ماں کے پیٹ میں، رحم میں، جھلی میں 4 مہینے میں جو روح ڈالتا ہے وہی اللہ ہے، اور جو روح کو نکالتا ہے جسم سے وہی اللہ ہے۔ نہ کوئی روح ڈال سکتا ہے، نہ کوئی نکال سکتا ہے، نہ کوئی نکالنے کو دیکھ سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹ کر کہاں جاتے ہو؟ آج ہزاروں انسان کو ہم دیکھتے ہیں سپرد لحد، سپرد خاک کیا گیا، دریا برد کیا گیا، جلا دیا گیا، یہ آخر کہاں جا رہے ہیں؟
اسی طرف جا رہے ہیں۔ کسی شکل میں جاؤ، جلانے کی شکل میں یا دریا برد کرنے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ لہذا جب حساب کتاب سچ ہے، حیات اور موت سچ ہے، ملکیت اللہ کی سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے سچ ہے، تو پھر صحیح رخ کیسے اپنایا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے ہاں کسی قسم کی ندامت شرمندگی نہ ہونے پائے؟ کیا رخ اختیار کیا جائے؟ اللہ نے واضح کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ میں نے عرض کیا تھا جب بھی خطاب یا ایھا الناس سے آئے تو اس میں سارے انسان مخاطب ہوتے ہیں، چاہے وہ مکے والے ہوں یا مدینے والے، ایمان والے یا کفر والے، سارے انسان، اور یہ حکم عام ہوتا ہے۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو وہ حکم خاص ایمان والوں کے واسطے ہوتا ہے۔ یہاں عام حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت، موعظۃ من ربکم، نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد اسلام ہے، ظاہری شریعت ہے۔ موعظۃ من ربکم سے مراد بالاتفاق، اس سے مراد ظاہری شریعت ہے، شریعت کے احکام ہیں۔ موعظت اس کا مادہ ہے واعظ، اور واعظ کے معنی آتے ہیں ایسی بات کہنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، جس سے دل میں نرمی پیدا ہو اس کو نصیحت اور موعظت کہا جاتا ہے۔ کہنے والے کو واعظ اور بات کو مواعظ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی شریعت کو پیش کیا جائے تو یہ موعظت ہے، اور آگے لگا دیا اضافے کے ساتھ ساتھ من ربکم، یہ نصیحت ان کی نہیں ہے، تمہیں جس نے وجود بخشا ہے، جس نے تمہیں حقیر قطرے سے آہستہ 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 درجہ کمال تک پہنچایا ہے، جس نے تمہاری تمام حاجتوں کو درجہ بدرجہ پورا کرتے ہوئے شباب تک پہنچایا ہے۔ رب کی تعریف پیچھے آ چکی ہے سورہ فاتحہ کے درس میں۔ رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا، اور بقدر حاجت و ضرورت ہر چیز کو دیتے ہوئے تکمیل تک، شباب تک لانے والا، یہ اللہ کی ذات، یہ ہے رب۔ تو یہ نصیحت اگر ان کی ہوتی تو آپ رد کر سکتے تھے، یہ تو اس ذات کی طرف سے ہے جو تم کو تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے یہاں تک لایا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر حاجت کی تکمیل کرتے کرتے شباب تک لاتا ہے بطور سبب کے، حقیقت میں اللہ رب العزت ہر بندے کو حقیر قطرے سے اشرف المخلوقات بنانے تک درجہ بدرجہ ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ نصیحت رد کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَشِفَاءٌ، اور شفا ہے، کس چیز کے لیے؟ لما فی الصدور، ان تمام مرضوں کے لیے جو دلوں میں ہوتے ہیں۔ فی الصدور، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کے معنی سینہ، اور لما ان تمام چیزوں کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کا ازالہ ہے۔ جتنی بیماریاں دل میں ہوتی ہیں، جتنے روگ دل میں ہوتے ہیں، قرآن ان کے واسطے شفا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سینے میں درد ہے، آپ نے کہا قرآن پڑھو، قرآن تمہارے سینوں کا شفا دینے والا ہے۔ یہی آیت ہے شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کریم میں ایسی 6 آیتیں ہیں جس میں لفظ شفا آیا ہوا ہے۔ ان کو آیات شفا کہا جاتا ہے، ان کو پڑھ کر دم کرنے سے، ان کو پڑھ کر پھونکنے سے، اور ان کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ قرآن کریم شفا ہے صدور کے لیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہے،
گویا قلب کے امراض کے واسطے شفا ہے، ظاہر کے واسطے نہیں۔ لیکن تجربات شاہد ہیں کہ قرآن کریم جس طرح سے صدور کی بیماریوں کے واسطے شفا ہے، ایسے ہی جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ تمام دل و نگاہ کی بیماریوں کا ازالے کا سامان ہے یہ۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے، جو آپ بارہا سن چکے ہیں، صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں، سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے، سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے، بشرطے کہ وہ یقین ہو۔ دو چار باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا واقعہ پیچھے آ چکا ہے تبوک میں۔ ایک دوسرے ہیں کعب، جن کو ہم احبار لگاتے ہیں، کعب احبار، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ قعقاع ابن حکیم روایت کرتے ہیں کہ کعب احبار نے کہا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھ لیا کرتا تو مجھے یہودی دشمنی میں گدھا بنا دیتے جادو کر کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے بڑے پیشوا تھے، عالم تھے، تورات کے ماہر اور حافظ تھے۔ اب وہ جو اسلام میں آ گئے تو لوگوں کو عداوت ہو گئی، دشمنی اور بغض ہو گیا، تو وہ کلمات پڑھ لیا کرتے تھے جس سے یہودی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ یہ موطا امام مالک میں باب التعوذ عند النوم میں درج ہے، یعنی اس کلمات کی بنا پر ان کا کوئی جادو مجھ پہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلمات کی پناہ، اللہ کے ناموں کی پناہ ایسی چیز ہے کہ پھر کوئی چیز مضر نہیں ہو سکتی۔ ابو سعید خدری کا مشہور واقعہ ہے، کسی مقام پر گئے، وہاں کے لوگوں نے ضیافت نہیں کیا، بھوکے رکھ دیا، ہوٹل نہیں، شہر نہیں کہ کھانا کھا لیں، کوئی انتظام نہیں۔ بھوک پیاس کی شدت میں اللہ سے دعا کیا، وہاں کے مقامی لوگوں کے امیر کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، پتہ نہیں سانپ نے یا بچھو نے۔ وہ تڑپ رہا، مچل رہا ہے، کوئی علاج نہیں کارگر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ جو اللہ والے آئے ہیں جن سے ہمیں امید ہے، جا کر پوچھو تو صحیح، کوئی منتر ہے ان کے پاس۔ ابو سعید خدری امیر تھے قافلے کے، صحابی رسول، انہوں نے کہا تم لوگوں نے ضیافت کا حق ادا نہیں کیا، اب ہم بھی تمہارا یہ علاج یوں ہی نہیں کریں گے۔ 30 بکریاں بطور محنتانہ کے مقرر کیا، اس کے بعد نمک اور پانی پر دم کرتے گئے اور وہ پانی اس کے جگہ پر ڈالتے چلے گئے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسا بھلا چنگا ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ تکلیف تھی ہی نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے چلے گئے۔ ہمیں گولیوں پر یقین ہے، کیپسول پر یقین ہے، انجیکشن پہ یقین ہے، مادیت پہ یقین ہے، کلام الہی کی تاثیر پر ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دھندا بنا لیا اس کو۔ لوگ دکانیں کھول کے بیٹھ گئے، دکان کھولنے کا حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے اگر کوئی مومن کسی مومن کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے، لیکن دھندے کے واسطے نہیں، اللہ سے امید اجر کے واسطے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول 30 بکریاں لیے اور چلے آئے۔ اب دل میں خیال آیا بکریاں تو لے لیے مگر حلال بھی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔
حصہ تو آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن دل سے شک دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ، تاکہ دل سے کھٹک صاف ہو جائے کہ ہاں بالکل حلال اور طیب ہے۔ اور پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں اس کا علاج ہے؟ ہاں سنو، اس کا ہی نہیں، موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ جب نبی پاک کی حدیث سامنے آ گئی کہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، تو معلوم ہوا جسمانی امراض کے لیے بھی، روحانی امراض کے لیے بھی، سینے کے اندر کے لیے، سینے کے باہر کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ اس کے شفا ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی کیفیت سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ زبان سے حروف نکلیں تو زبان صاف ہو مسواک کے ذریعے، اور پرہیز میں جھوٹ، چغلی، غیبت نہ ہو، حلال غذا کھائی جائے، جسم اور کپڑا پاک ہو، اور نمازوں کی پابندی ہو۔ پھر دیکھو آپ فائدہ کیسے نہیں ہوتا۔ عقل حلال اور صدق مقال اس کے واسطے بنیادی شرط ہیں۔ اللہ نے قرآن کسی گروپ کے واسطے نہیں دیا کہ تم اس کے مالک اور ٹھیکیدار ہو۔ قرآن تو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو بھی شرط پوری کرے گا اس سے استفادہ کرے گا، اور جو شرطیں پوری نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پرہیز ہے، بس ایسے ہی سمجھو یہاں بھی اس سے اگر شفا چاہتے ہو تو یہ پرہیز ہے، زبان سے جھوٹ نہیں، زبان سے چغلی اور غیبت نہیں، زبان سے وعدہ خلافی نہیں، زبان کو مسواک کے ذریعے سے صاف رکھنا، جسم کو اور کپڑے کو گندگی سے دور رکھنا، جنابت کا موقع آئے فوراً غسل کرنا، ناخون کاٹ کے رکھنا، ورنہ وضو نہیں، غسل نہیں، ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، ورنہ نماز بھی نہیں۔ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں۔ آج پینٹ پہن لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑو ماریں گے سڑک پہ، جبکہ حضور پاک کا ارشاد ہے ٹخنے سے نیچا پائجامہ ہو یا پینٹ ہو یا کرتا ہو یا جہنم میں ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، جو بھی کپڑا ہو اگر ٹخنے سے نیچا ہے تو وہ جہنم میں ہے۔ کیوں فرمایا حضور نے؟ تکبر پیدا ہو یا نہ ہو، اس سے گندگی لگتی ہے پیر کو، اور جس بندے میں ناپاکی لگ گئی، اس کا جسم مخدوش ہو گیا، اب اس کی نماز کیا، تلاوت کیا، ذکر و اذکار کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے اہم چیز نظافت۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے۔ تو قرآن کریم شفا ہے، لیکن لوگوں نے یا تو شرائط نہیں پوری کیے، اور جن لوگوں نے شرائط پوری کر کے کچھ فائدہ حاصل کیا وہ دکاندار بن گئے، ٹھگ بن گئے، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ اعتدال کی راہ اپناؤ۔ نبی پاک نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، صحابہ نے فائدہ پہنچایا ہے، تم بھی پہنچاؤ، لیکن اس کو ذریعہ نہ بناؤ معاش کا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص علاج کے ذریعے پیسہ لیتا ہے، واجبی رقم لیتا ہے، تو اس کا لینا جائز ہے، لیکن دھندا بنا لینا غلط ہے۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 موعظت، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدایت، نمبر 4 رحمت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ اس مقام تک لے جانا جو ہماری منزل مقصود ہے، وہ ہے اللہ کا گھر یعنی جنت۔ وہاں تک جانا، وہاں تک لے چلنے والا راستہ، یہ ہدن ہے۔ اور رحمت سے مراد کون سی ذات ہے؟ رحمت سے مراد جس بندے پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیار سے دیکھیں، نظر رحمت فرمائیں، اس سے بات کرنے کا موقع عطا فرمائیں، اس کی طرف دیکھ کر اس کو دیکھنے والا بنائیں، یہ رحمت ہے۔ تو قرآن کریم میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 موعظت، ظاہری شریعت، نمبر 2 شفا، باطنی شفا اور جسمانی امراض، اور نمبر 3 ہدایت، قرآن جنت تک لے جانے والا ہے، اور رحمت
اللہ کی نگاہ رحمت کا مستحق بناتا ہے. یہ ساری خوبیاں قرآن کریم میں ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت قبول کرے، نگاہ اور دل کی بیماریوں سے شفا حاصل کرے، صحیح راستہ رہنمائی حاصل کرے، رحمت اور ذریعہ ثواب حاصل کرے، اسے قرآن کو اپنانا چاہیے، قرآن کریم کو اپنانا چاہیے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو قرآن کی نعمت مل گئی اور اس نے اس نعمت کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اس سے بہتر سمجھا. قرآن کی نعمت مل گئی اور اس نے اس کے مقابلے میں کسی اور نعمت کو اس سے بہتر سمجھا، اس نے قرآن کی توہین کی. کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت. اور یہ روایت تو بہت مشہور ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن کی مشغولیت نے، جس شخص کو قرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں ملا، اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں. کیوں نہیں مانگا؟ کہ قرآن میں مشغول ہو گیا. تو دنیا میں جتنے مانگنے والے ہیں اور جن کے مانگنے پر میں ان کو عطا کرتا ہوں، ان تمام سے زیادہ اس کو بغیر مانگے عطا کروں گا. کیسا اعزاز ہے! من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے فضائل قرآن کے بیان میں. اب اگر آدمی کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو کچھ مخصوص مانگے گا، جو دماغ میں آئے گا وہ مانگے گا، کچھ مانگے گا کچھ چھوڑ دے گا. سب نے جو مانگا ہے اس سے زیادہ لینا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن میں آ جاؤ. قرآن کی مشغولیت سے عطا فرماتا رب کریم. اس کے بعد جو جملہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت برستی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت سے. یعنی قرآن کریم اوپر کے صفات والا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. فقہا لکھتے ہیں کہ فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد نبی پاک کی ذات ہے. رحمت سے نبی کی ذات کیسے مراد لیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے، کہ آپ کی ذات رحمت ہے. بعض روایتوں میں ہے اس سے مراد اسلام ہے، اور اسلام کا تعارف نبی نے خود کیا. لہذا ان دونوں روایتوں میں کوئی کلام نہیں. کہہ دو اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب قرآن کریم ایسی نعمت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو بس چاہیے لوگوں کو کہ اس پر خوش ہو جائیں. فَلْيَفْرَحُوا، اس انعام خداوندی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، جشن منائیں. فَلْيَفْرَحْ جمع فَلْيَفْرَحُوا. اگر کسی چیز پر خوشیاں منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ قرآن ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی طرف سے قرآن اور اللہ کی طرف سے نبی رحمت، ان دو چیزوں پر تمہیں جشن منانا چاہیے، یعنی کہ خوشیاں منانا چاہیے. کیسا؟ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کی عطا آئی، اللہ کی طرف سے انعام آیا. ان دونوں چیزوں سے بہتر کائنات کی اور کوئی چیز نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر، یہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، جو لوگ جمع کر رہے ہیں.
جتنی چیزیں لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ قرآن کریم سب سے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون. آپ کیا جمع کریں گے؟ فرض کرو ساری کائنات جمع کر لیا آپ نے، لیکن جب آپ کا یہاں سے گزرنا ہوگا تو قبر میں کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے قرآن حاصل کر لیا تو قرآن تو کام میں آئے گا. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے جب عذاب قبر ہونا چاہتا ہے، عذاب قبر جدھر سے بھی آتا ہے، سورہ ملک چادر بن کے ڈھانپ لیتی ہے. سر کی طرف سے آیا تو ادھر پہنچ جاتی، پاؤں کی طرف سے آیا تو پاؤں کی طرف سے آ جاتی. جدھر سے بھی کچھ آنا ہے یہ سورہ ملک چادر بن کے چھا جاتی ہے. اسی واسطے آقا نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میری سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں ہو. سورہ ملک 2 رکوع پر ہے، بہت بڑی نہیں ہے، یاد کر لو. نبی پاک کی خواہش پوری ہو جائے گی. میری ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو، اور جو بندہ اس کو روزانہ پڑھتا رہے گا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. تو قرآن کریم تو عذاب قبر میں ساتھ دے گا. سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، فاقے سے امانت دے دی. سورہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے رہنے سے شفا ایسی حاصل ہوگی کہ کائنات تمہیں رش کے ساتھ دیکھے گی. قرآن کریم کا پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جس پر عمل کرتا ہے تو اجر ملتا ہے، اور جس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اجر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم سب سے بہتر نعمت ہے. اس کا ساتھی کبھی بچھڑتا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ تو محشر کے میدان تک ساتھ چلا جائے گا. بیوی نہیں، بچے نہیں، مال نہیں، فیکٹری نہیں، اولاد نہیں، دنیا کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد. لیکن یہ قرآن قبر میں نہیں، محشر کے میدان میں نہیں، عرش اعظم پر جب اللہ حساب کرنے کو تیار ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے غوام میں اور بادلوں کی جھرمٹ میں اترتے ہیں حساب کرنے کے لیے، تو یہ قرآن صاحب قرآن کو وہاں بھی نہیں چھوڑے گا. حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے. روزہ کہے گا اس کو میں نے کھانا پینا خواہشوں سے دور کر دیا تھا، اس کی بخشش فرما. اور قرآن کہے گا میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکا، راتوں میں سونے سے روکا، اور میرے الفاظ سے مزہ لے کر کھڑے کھڑے رات گزار دیتا تھا، اب اس کی سفارش قبول فرما لے. حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے، اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. قرآن خاموش نہیں، قرآن تو حجت بنے گا تائید میں یا خلاف ورزی میں. القرآن حجت لک او علیک، تو قرآن سے بہتر کوئی نعمت نہیں. قرآن نازل ہونے سے پہلے 40 سال تک مکے میں آپ موجود تھے، لیکن آپ کو جب قرآن کریم کی آیت پہنچی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تو رسول رحمت کا ہونا اور قرآن کریم کا اترنا یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان پر جتنی خوشیاں مناؤ کم ہے. لیکن خوشی منانے کا مطلب کیا ہے؟ بفضل اللہ، اللہ کا فضل قرآن ہے اور اس کی رحمت اس پر عمل کی توفیق ہے. یہ لکھا ہے شارحین نے، میری ذاتی رائے نہیں ہے. بفضل اللہ و برحمتی، فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رحمت سے مراد اس قرآن کے مطابق عمل کی توفیق ہے. اب مناؤ خوشیاں، کیونکہ جنت بھی ہاتھ میں آ گئی اور رضا الہی بھی ہاتھ میں آ گئی. دونوں جہان سامنے آ گیا. اس آیت کو ہمارے متولی صاحب کے گھر میں دیکھا، فریم کی ہوئی لگی ہے. بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ کیا انتخاب کیا ہے آیت کا. قل بفضل اللہ و برحمتہ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر قرآن کے حافظ کے لیے اور ہر قرآن کریم پر عمل کرنے والے کے لیے بہترین انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کے ذریعے سے جتنا زیادہ قرآن کریم کو آپ حاصل کریں گے اتنا استحقاق بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض لوگ مایوس ہیں کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ پورا قرآن حفظ کریں گے یا تو کچھ بھی حفظ نہیں کریں گے؟ یہ تو المیہ ہے۔ کس نے کہا کہ پورا نہیں ہو سکتا تو کچھ بھی نہ کرو؟ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو تمام تر حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ تمام تر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ روزانہ ایک آیت صحیح، ہفتے میں ایک آیت صحیح، مہینے میں ایک آیت صحیح، لیکن کس نے روکا ہے آپ کو اس سے کرنے سے؟ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری عمر ہو گئی اب ہم کیا پڑھیں۔ صحابہ کرام کی عمر ایک نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا، بچے بھی تھے اس میں، حضرت عباس کی طرح، حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح، حضرت جابر کی طرح بچے بھی تھے 10-10 سال کے، اور 50 سال کے، 60 سال کے عمر دراز بھی تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے حساب سے قرآن کو سیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ کس نے کہا کہ قرآن کے واسطے کوئی مخصوص عمر ہوتی ہے؟ قرآن تو اس وقت سے پڑھو جب ماں کی گود میں آ جاؤ، اور اس وقت تک پڑھو جب تک قبر کے اندر اتار نہ دیے جاؤ۔ قرآن کریم سے آسودگی ہونا یہ بڑی غفلت ہے، پڑھتے ہی جاؤ، پڑھتے ہی جاؤ۔ قرآن کریم جن کے پاس نہیں پہنچتا ہے، جو قرآن سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، ان کی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں، بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار قریش سے ان کی ایک غلطی کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ جس کو چاہتے حرام کہہ دیتے، جس کو چاہتے حلال کر دیتے۔ گویا حلال و حرام کرنا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دو کیا تم دیکھتے ہو جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے واسطے رزق۔ اتارا کیوں کہا؟ زمین سے رزق نکلتا ہے، اتارا کیوں کہا؟ کیونکہ زمین سے رزق نکلتا ہی نہیں جب تک کہ اوپر سے بارش نہ ہو۔ بارش اوپر سے آتی ہے اور وہ ذریعہ ہے اگانے کا، سبب ہے وہ، تو سبب کو نام دیا مسبب کا۔ جب تک اوپر سے بارش نہ آئے نیچے سے اگتا ہی نہیں، تو اللہ نے رزق کو اوپر سے اتارا کہہ دیا، کیونکہ اوپر کا پانی آیا تو نیچے قوت نمو پیدا ہوئی اور تمہارے واسطے غلہ اور سبزہ فواکہ پیدا ہو گئے۔ کہہ دو بلا جو اللہ نے تمہارے واسطے اتارا ہے رزق، فجعلتم، پھر تم نے کر ڈالا، منہ، کچھ کو حلال کر دیا۔ کیا تمہارے اختیار میں ہے یہ؟ جس کو چاہو حلال، جس کو چاہو حرام۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا دخل دیتے ہیں۔ حلال و حرام میں کسی کا دخل نہیں چلتا، صرف اور صرف اللہ نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اللہ کا وصول ہے۔ سورہ اعراف میں جہاں نبی کے صفات بتائے گئے ہیں وہاں یہ کہا گیا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ نبی تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ نبی کے توسط سے جو اللہ نے حلال و حرام بتایا، ہمارے جسم کے لیے جو چیز خراب ہے اس کو حرام کہا، جو ہمارے جسم کے واسطے مفید ہے اس کو حلال کہا۔ جیسے کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس میں ڈیزل ڈالنا ہے یا پیٹرول ڈالنا ہے، وہ فیصلہ وہی کرتی ہے۔ اگر ہم اس میں دخل دیں تو وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی کو معلوم ہے اس جسم کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے۔ کیا کھائے تو توازن برقرار رہے گا اور کیا کھائے تو بگڑ جائے گا۔ قوت ملکوتیہ اور شہوانیہ کے اندر بیلنس کیسے باقی رہے گا؟ تو جن چیزوں سے مضرت ہوتی ہے وہ خبائث ہیں، نبی اسے حرام کر چکے، اور جن چیزوں سے
خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ طیبات ہیں اسے حلال کر چکے. اس لیے اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کے بجائے دیکھا جائے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے. قل اللہ اذن لکم، کہہ دو کیا اللہ نے تم کو اجازت دی ہے ایسا کرنے کی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر گڑھ کر لاتے ہو ایسی باتیں؟ ظاہر یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی ہے، اس کی اجازت تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے، اس میں نہیں ہے ایسا. اب ایک ہی رخ باقی بچتا ہے کہ تم نے اللہ پر گڑھ دیا ہے، تم نے اپنی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے، گڑھ دی ہے. اگر تم نے حلال و حرام کی بات گڑھ کے پیش کر دی ہے تو اے گمان کرنے والو، اے ظن و افترا کرنے والو، اے اپنے طرف گڑھی ہوئی بات کہہ کر اللہ کی طرف جوڑنے والو، تمہارا خیال قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، اور کیا گمان ہے ان کا جو گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں؟ کیا قیامت کے بارے میں بھی کچھ چل جائے گی پالیسی؟ یہ سارے جھوٹ، ساری افترا پردازیاں دنیا میں چل سکتی ہیں لیکن قیامت کے دن کے بارے میں نہیں چل سکتی ہیں، اور وہ قیامت کا دن یقینی طور پر آنے والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ فضل و کرم والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، شاکر نہیں ہیں. یہاں فرمایا اکثرہم لا یشکرون، ان میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں. اور ایک مقام پہ کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر بہت تھوڑے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم شاکر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں جب آپ مغفور اور معصوم ہیں، تو فرمایا کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. جب نبی شاکر بندے ہیں اور نبی کی تعلیمات پر ہم بھی ہیں تو ہم بھی شاکر بندے ہیں، پھر یہ شکوہ کیوں ہے کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں؟ کیونکہ شکر زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، شکر زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، اور یہ شکر زبان سے کہنے سے بندہ شاکر نہیں بنتا. شکر کی تعریف سن لیں آپ. شکر کہتے ہیں نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، نمبر 1. نمبر 2، نعمت کو نعمت دینے والے کی معصیت میں خرچ نہ کرنا. نمبر 3، نعمت کو جب نعمت پر فخر کریں تو نعمت دینے والے کا چرچا اور ذکر ضرور کریں. یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو آپ شاکر بنیں گے. نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال ہو، نعمت دینے والے کی معصیت میں استعمال نہ ہو، اور جب نعمتوں پر فخر آئے تو نعمت دینے والے کا اظہار ہو. کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹے ہیں. سینہ تان کے بولتا ہے لیکن 10 بیٹے دیے کس نے ہیں اس کا ذکر نہیں آ رہا. تمہارے پاس کتنی کاریں ہیں؟ 4 کاریں ہیں، اللہ نے دی ہیں، یہ پہلے آنا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. بندے کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو پہلے منعم کا چرچا ہو تب نعمت کا چرچا ہو، اور نعمت کو نعمت والے کی مرضی میں استعمال کریں، خلاف ورزی میں استعمال نہ کریں، اب بندہ شاکر کہلائے گا. جسم بھی نعمت ہے، آنکھ بھی نعمت ہے، بہادری بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، جائیداد بھی نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کو نعمت دینے والے کی معصیت میں خرچ کریں گے تو شاکر نہیں رہیں گے. یہ فرمایا اللہ نے، اللہ بندوں پر بڑے فضل و کرم والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں. یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا ہے. آیت نمبر 61 بہت اہم ہے، بہت جامع ہے. میں اس ایک آیت کو پوری کیے دیتا ہوں، وقت باقی ہے ابھی. اس آیت کو اگر آپ سمجھ گئے اور اس آیت پر بار بار توجہ مرکوز کیے تو آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے کو محسوس کریں گے.
سوچ کر دیکھو، کوئی شخص کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کی ہمت میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کریم سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ ساتھ ہم ہیں، تمہارے کاموں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تم قرآن پڑھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو، ہم تمہارے اس عمل کرنے کے موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی نہیں ایسا ہے جو ہم سے غائب ہو سکتا ہے، اور ذرہ نہیں، اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا کوئی بھی شے ہماری کتاب میں درج ہے پہلے سے۔ اللہ کا علم کتنا محیط ہے۔ دیکھیے آیت، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور نہیں ہوتے ہیں آپ کسی حال میں، شأن کسی بھی شان میں، کسی بھی حالت میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہیں تلاوت کرتے ہیں اس میں سے کوئی قرآن، یعنی قرآن کا کوئی حصہ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں عمل کرتے ہیں کوئی سا عمل، إِلَّا مگر كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم ہوتے ہیں تم پر موجود، ہم تم پر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، یہ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا پر توجہ چاہتا ہوں آپ کی، خاص طور سے آپ غور سے دیکھیں، ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔ شہود شاہد کی جمع ہے، مشاہدہ کرنا بولو، موجود ہونا بولو، نگہبانی کرنا بولو۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام کو کر گزرتے ہو، جب تم اس کام کو کر گزرتے ہو ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، تم کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح نے کہا تھا میں کشتی بناتا ہوں، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پانی کہاں ہے، سیلاب کہاں ہے، تو اللہ نے کہا تم میرے حکم سے کشتی بناؤ، تم میری آنکھوں میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری آنکھوں میں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بناؤ، تم کشتی بناؤ، لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ مت کرو، تم میری آنکھوں میں ہو۔ آج امت کا کثیر طبقہ ایسا ہے جو اپنے اللہ سے غافل اس لیے ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اگر میں تلاش کر کے پیش کروں تو کم سے کم 100 آیتیں ملیں گی۔ کہیں یہ ہے جب بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہو میں تمہارے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں کہو۔ کہیں فرمایا تمہاری شہرک سے قریب ہوں، کہیں فرمایا جب تمہاری روح نکلنے والی ہوتی ہے سب گھیر کے بیٹھتے ہیں تو ان میں سب سے قریب تر میں ہوتا ہوں مگر تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ کہیں فرمایا تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، تم 6 ہو تو 7واں میں ہوں، اس سے کم ہو یا زیادہ اس میں ایک میں ہوں۔ کہیں فرمایا تمہارے کاموں میں سے کوئی کام ہو، تم کسی حال میں ہو، جب تم اپنا جسم دوہرا کرتے ہو، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، جب راتوں میں لحاف میں چھپ کر کمر دوہری کرتے ہو ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت بندوں پر محیط ہے۔ کتنے بندے ہیں جو اس تصور میں جیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ یہی کمزوری ہے۔ جس دن یقین آ جائے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہاں اس کا بھی لحاظ رہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اسے غصہ آ جاتا ہو، ورنہ ساتھ رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا کہ تھپڑ فوراً آئے گا۔ اسی واسطے ہمیشہ اہل اللہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کی مرضی کا لحاظ کرتے رہیں، ساتھ رکھ کر تکلیف دینے والی بات کریں گے تو الٹا عتاب نازل ہوگا، اس لیے فرمایا۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، دیکھیں آپ، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، تم کسی حال میں ہو، وَمَا تَتْلُو، اور تلاوت کرو، مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، قرآن میں سے کوئی حصہ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور کرو کوئی عمل، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم تم پر مشاہد ہوتے ہیں۔ اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم کر گزرتے ہو اس کام میں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور نہیں چھپتا ہے آپ کے رب سے، مِن مِثْقَالِ ذرہ، ذرہ کے وزن کے برابر کوئی چیز،
فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی ہو نہ اس سے کوئی بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین کے اندر درج ہے، اللہ کے احاطہ علمی کی وجہ سے پہلے سے لوح محفوظ میں درج ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن سننے کے لیے، یہ بھی اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں درج ہے، یہ بھی لوح محفوظ میں درج ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو سننے کی خاطر بیٹھیں گے، اللہ کے پاس ہر علم محفوظ ہے۔ یہ آیت نمبر 61 ہے، اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور سمجھیں، جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ اس آیت کو آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کی قربت اللہ سے اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ میں ایک طاقت پیدا ہوگی، اس کا نام ہے تحصیل رب، آپ کو رب حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تک تو آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ ہماری غربت میں، ہمارے فقر و فاقے میں، ہماری جہالت میں اور ہماری قسم پرسی میں ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں جہان کا مالک آپ کے ساتھ ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ مشاہدہ کرتا ہے، آج جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، اور جب آپ کسی عمل میں لگتے ہیں تو وہ عمل اس سے مخفی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا علم آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ایک بھی لمحہ ایسا غافل نہیں گزرے گا۔ جب آپ تلاوت کریں گے اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو۔ ہاں، جب تصور میں یہ آیت آئے گی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو آنکھ کا آنسو سے جب قطرہ نکلے گا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو۔ کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ایک بات رو اللہ کی خاطر۔ جب قرآن کریم کی اس آیت میں آپ غور کریں گے، استحضار ملے گا کہ میرا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، دشمنوں میں ہوں، اچھے کام میں ہوں، غلط کام میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ میں طاقت بھی آئے گی اور رب کی معیت آپ کو حاصل ہوگی، اس سے نور ایمان ایسا پختہ آپ کا حاصل ہوگا کہ وہ نور ایمان آپ کا ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ معیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج وقت ہوا نہیں، ابھی باقی ہے 5 منٹ۔ میرا گمان تھا کہ میں آج 1 گھنٹہ نہیں بول سکوں گا، 2 دن سے طبیعت خراب ہے، مگر میں یہ سوچ کر حاضر ہوا کہ آپ لوگ آئیں گے، مایوس ہو کر لوٹ کر جائیں گے، آپ کی تکلیف سے آپ کو بچانے کے لیے سلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجہا ومولاہا وانت خیر من زکاہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرما، قرآن کی عظمت نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما، قرآن کریم سے ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے خیر کا فیصلہ فرما، جب تک جی اسلام پر باقی رکھیے، جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ عالم اسلام میں جو کرب و اضطراب ہے، مولا کریم اپنے کرم سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان کا تحفظ فرما دیجیے۔ اے اللہ یتیم بچوں کو، اے اللہ بیواؤں کو، اے اللہ بے سہارا انسانوں کو، اے اللہ محض اس واسطے ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے نام لیوا ہیں، الہ العالمین اپنے کرم سے اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام کو جن کے لیے ایمان نصیب نہیں ہے، ایمان ان کے مقدر میں نہیں ہے، اے اللہ ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ ان کے شرور و آفات سے ایک ایک مسلمان کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین کرم کا خیر کا فیصلہ فرمائیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں ہیں، برزخ میں ہیں، ان کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین کرم کا خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان تمام کے حق میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے دل میں جائز تقاضے، تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، آرزویں، اے اللہ آپ سب کی تماموں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کے تقاضوں کو پورا فرما دیجیے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.